آپ نے ابھی ایک نام لیا فہیم کمانڈو کا. فہیم کمانڈو کی کیا کہانی ہے؟ فہیم کمانڈو ایک ایسے شخص کا نام ہے جسے کرمنل کے طور پہ پیش کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ اس حد تک خطرناک ہے کہ اس سے کراچی نہیں صرف وفاقی دارالحکومت کے ایوان بھی لرزتے ہیں. اچھا، اس نے 100 سے زیادہ قتل بھی تو کیے تھے، وہ بھی پولیس والوں کے. 100 سے زائد پولیس والوں کے قتل کیے اور اس انداز سے کیے کہ اطلاع پہلے دی کہ میں فلاں تھانے میں آ رہا ہوں، موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے چلا گیا کہ آج چلو راہ میں تلاش کریں کون پولیس والا پھر رہا ہے، اس کو مارتا تھا. فہیم کمانڈو کی کہانی صرف پاکستان کی یا کراچی کی کہانی نہیں ہے. اچھا. فہیم کمانڈو کا بالواسطہ تعلق لندن، بمبئی، کراچی 3 شہروں سے ہے. لندن سے ہدایات ملتی تھیں، جاوید لنگڑا سے تعلق، کراچی میں کاروائیاں کرتا. یہ اپنی طرز کا واحد شخص تھا جس نے 100 سے زائد پولیس والے مارے. اس کا ایک ہم اثر تھا انڈیا میں بھی. وہ کون؟ جو پولیس والوں کو ٹارگٹ کر کے مارتا ہے. ہم نے ابھی بھی ریسنٹلی پروگرام کیا. ویرپن جو ہے یہ ویرپن کی پاکستانی کاپی تھا. دوسرا، پنجاب میں ایک نوجوان گزرا، ہم نے اس پہ پروگرام کیا. جرائم کی دنیا میں اس کا بھی بڑا نام پیدا ہوا، بہت مظہر طبی. یہ اس جیسا خوبصورت خوبرو تھا، خوبصورت نہیں خوبرو تھا، پڑھا لکھا تھا، بی کام کیا تھرو آؤٹ انگلش میڈیم میں. ایک بھائی اس کا پولیس میں ایس آئی تھا. یہ پڑھا لکھا خاندان تھا، نارتھ ناظم آباد کراچی کا رہنے والا تھا. اچھا، فہیم کمانڈو کے طور پر یہ جو مشہور ہوا، اس کا اصل نام تھا فہیم فاروقی. پولیس والوں نے جب 2 مرتبہ سے پکڑا نا تو اس کی شکل صورت سے، اس کی انگلش سمجھ کے ترس کھا کے چھوڑ دیا کہ یار یہ تو بہت شریف آدمی ہے. یہ بطور انسان واقعی بہت شریف تھا. پولیس کی وہ انتقامی کارروائیاں جو اس نے دیکھیں، لوگوں کے گھروں میں ٹاپ جانا، کود جانا، خواتین کی بے حرمتی کرنا، نوجوانوں پہ تشدد کرنا، یہ مخصوص جماعت کے ساتھ جب یہ ہوا واقعہ تو اس نے، فہیم نے یہ ذہن بنایا کہ میں ان پولیس والوں سے بدلہ لوں گا جو میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، میرے گھر والوں کو، ان کو تنگ کرتے ہیں، بے جا تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، سیف ہاؤسز میں جا کے جو ہے ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ ذہن اس کا جو ہے نا وہ انتقامی بن گیا. اور اس حد تک انتقامی ہوا کہ وہ جس طرح سرکار ریاست حکم دیتی ہے نا کہ دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم، تو اس نے اپنا حکم کیا جاری کیا تھا کہ جہاں کہیں پولیس والا دکھائی دے اس کو نہ چھوڑو. ایم کیو ایم میں کب شامل ہوا؟ یہ 9 عمری میں، ابھی انڈر میٹرک تھا، 8ویں 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا. تو اس وقت سے گلی محلے کے نوجوانوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا. اور کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب وہاں سیکٹر اور یونٹس بننے شروع ہوئے تب اس میں یہ اٹریکشن پیدا ہوئی کہ یہ میرے ساتھی جو ہیں نا یہ ایک تنظیمی ماحول میں رہتے ہیں. ایک دفعہ 8ویں 7ویں 8ویں کے بچے کیا ہوتے ہیں اسکول گوئنگ جو ہیں، ایک پروگرام بنا وہاں 173 یونٹ تھا جہاں نارتھ ناظم آباد کا. اس 173 یونٹ میں یہ پروگرام ہوا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ہدایت ملی ہے کہ ایک بس پہ پتھراؤ کرنا ہے. اچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. نوجوان گئے، یہ بھی ان میں چلا گیا اور بس ایک آئی، پتھر مارے، پھر اس کو نظر آتش بھی کر دیا، بس کو آگ لگا دی. تو یہ جب پتھراؤ ہوا 8-10 بندے جو ہیں ان کو پولیس نے گھیراؤ کیا اور پکڑ لیا. بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے. یہ وہاں آئے تو اس نے جناب آ کے اس نے پوچھا تم کون ہے، تم کون ہے، تم کون ہے. اس نے تو نام فہیم ہی بتانا تھا، اس کا نام فہیم فاروقی تھا. انہوں نے کہا یہ فہیم فاروقی ہے، فلاں ہے وہ. اس کی اس وقت بھی انگلش میں بول چال، مؤدب انداز سے گفتگو، شکل صورت کا بڑا اچھا، لباس بڑا خوبصورت. تو انہوں نے کہا کہ تم تو بڑے اچھے گھر کے بچے لگتے ہو، تو یہ کس کام پہ آ گئے ہو. ابھی یہ وہاں حوالات میں اس کو لائے تھے تھانے کے اندر، تھانے میں آیا تھا، پیچھے سے فون آنے شروع ہو گئے کہ فوری طور پہ جو ہے نا چھوڑے بچے جتنے پکڑے گئے وہ رہا ہو گئے. جب رہا ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم تو چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور اتنا طاقت ہے ہماری کہ ہم نے پتھر بھی مارے، آگ بھی لگائی بس کو، اور ہمیں ہوا بھی کچھ نہیں. تو یہ کہتے یہ ہیں کہ آدمی کا جو ہے نا تھوڑا سا طاقت اس میں آ جاتی ہے کہ ہمارا تو کچھ بگاڑ نہیں سکا کوئی شخص. پولیس نے بلایا بھی ہمیں اور فوراً ہمارے پیچھے سے فون آئے اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹلیاں کھڑک گئیں. جب ٹلیاں کھڑک گئیں تو یہ لوگ گھر آ گئے واپس. تو اس میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ اس طریقے کے معاملات جو ہیں نا وہ کیے جائیں. یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا رہا، محلے میں اٹھنا بیٹھنا، یہ وہ ایم کیو میں تھا. اس کو کوئی ٹریننگ نہیں تھی اسلحے کی، کوئی کچھ نہیں تھی. ایک دن کیا ہوتا ہے
کہ ایک دن یہ پتہ لگتا ہے کہ الطاف حسین جو قائد ایم کیو ایم ہے، قائد ایم کیو ایم کی جو ہے نا وہ سالگرہ ہے. اچھا. وہ یونٹ کے بچے سارے محلے کو لوگ اکٹھے ہوئے تھے. یونٹ وہاں 173 جو ہے اس یونٹ کے بچے اکٹھے ہوئے اور سالگرہ میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اس اظہار مسرت میں اس نے اچانک وہاں سے گن پسٹل اٹھائی اور اٹھا کے ہوائی فائرنگ خوشی میں. ہمارے شادی بیاہ پہ ہوتا ہے نا، اس نے خوشی میں فائرنگ کی. یہ پہلی دفعہ وہ بس جلانے کے مقدمے میں، دوسری بار فائرنگ کی. تو اسے بجائے اس کے کہ پولیس سزا دیتی، اس کو اس کے نظم نے، جو وہاں کا یونٹ ہیڈس تھے، انہوں نے بلایا کہ تم نے کیا حرکت کی. اس نے کہا مجھے تو اس بات کی بڑی خوشی تھی کہ الطاف بھائی ہمارے قائد ہیں، ان کی سالگرہ ہے. انہوں نے کہا ان کی سالگرہ کا جشن منا رہے ہیں سارے کے سارے، ہنسی خوشی کلیپنگ کرو، تم جو مرضی کرو، پھلجڑیاں جلاؤ، آتش بازی کرو، لیکن یہ فائرنگ تم نے کی. اس نے کہا جی فائرنگ تو میں نے شوق میں کی، خوشی میں کی، مجھے اچھا لگا. اسے انہوں نے 100 بار یہ سزا دی ڈسپلن نے کہ 100 بار بیٹھ کے نکال، کھڑا ہو بیٹھک نکال، اور ساتھ ہی کہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا. اس سے 100 بار یہ ورد کروایا گیا کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. تب اسے معافی ملی. اس کے بعد سدھر گیا یا نہیں؟ سدھر کیا گیا، جذباتی نوجوان تھا، خون جو ہے موجزن تھا اس میں. اب ظاہر ہے وہ نوجوان صلاحیتوں سے بھرپور تھا اور تھا بھی طاقتور، جاندار، خوبرو بھی تھا. تو اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اس دوران جاوید لنگڑا سے. جاوید لنگڑا عمر میں اس سے بڑا تھا، لیکن اس کی نظر التفات بھی اس سے پڑتی ہے کہ یار یہ نوجوان ہمارے بڑا کام کا ہے، ہمارے لیے تنظیم میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، ایک اچھا رول ثابت ہوگا. اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس سے تعلقات استوار کر لیے.